بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک مسئلہ کی نہایت معزز اور مکرم خارن گرامی، اللہ سب کو دین دنیا دونوں میں سلامت رکھے۔ فقہ احوال سلسلہ درس باب طہارت درس نمبر 14 اور صفحہ نمبر 9 سطح نمبر اول سے شروع ہو رہا ہے، اور اس میں بیت الخلاء کی واش روم کی سنتیں آداب بیان فرما رہے ہیں۔ شریعت نے ہمیں اسے مقدس دین ہے، ہر چیز کی ہمیں رہنمائی فرمایا ہے، اور معاشرے میں لوگوں کی صحت اور سلامتی اور صفائی ہر چیز کا خیال رکھا ہے۔ یہ اسی مقدس دین ہے جو ہمیشہ صفائی کا حکم دیتا ہے، پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ انہی اصولوں کی بنیاد پر یہاں بہت سی جگہ جہاں پر لوگوں کے فائدہ اٹھانے کی جگہ ہیں، لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرنے کی جگہ ہیں، جہاں سے لوگوں کا گزر زیادہ ہے، تو ان جگہوں کو پاک رکھنے کے سلسلے میں ہمیں واش روم کے حوالے سے بھی، بیت الخلاء کے حوالے سے بھی رہنمائی کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں وہ سنن ہو، واش روم کی سنتیں، بیت الخلاء کی سنتوں میں سے یہ ہے اللہ تعالی الحاجت، یہ کہ آپ قضاء حاجت نہ کریں اللہ شفیر بیر المائے، شفیر کنارہ، بیر کنواں، ماں پانی، پانی کے بیر کنواں کے کنارے پر، ولا اللہ طرفہ، اور نہ اس کے اطراف میں، سائٹوں پر تھوڑا دور فاصلے پر کہیں بھی جو ہے گندگی نہیں کرنا، واش روم نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے وہ گندگی پھیل کے پانی میں جا سکتی ہے اور پانی کو ناپاک کر سکتے ہیں، اس لیے پانی کو پاک رکھنے کے لیے۔ دوسرا، وہاں لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہے پانی لینے کے لیے، ان کے بھی لباس جسم پر ناپاک نہ ہو جائے۔ اور آگے مزید فرماتے ہیں دوسرا سنت جو ہے والا نہر، اور اس پانی میں، اس نہر میں بھی نہ کرے کہ یوں شرب و من ہو، جہاں سے پیا جاتا ہو لوگ، اس نہر کے اندر بیچ میں بھی، ولا اللہ طرف ہے، اور اس نے دونوں طرف ان پر جہاں سے لوگ چل کے جاتے ہیں، راستہ ہے اس کے اطراف میں بھی نہ کریں، دونوں طرف بھی نہ کریں۔ تیسرا سنت جو ہے ولا تحت شجرۃ، اور نہ کسی ایسے درخت کے نیچے واش روم بیٹھے کہ تستظل، جہاں لوگ سائے کے لیے بیٹھتے ہیں، ولا شجرۃ مثمرۃ، اور چوتھا جو ہے ایک ایسے درخت جو پھلدار ہے، پھل وہاں گرتے ہیں اس جگہ پر، یہ چوتھے سے ادھر بھی واش روم کرنا سنت کے خلاف ہے۔ ولا فی المقبرتی، اور پانچواں جو ہے، اور نہ جو ہے قبرستانوں میں، اور قبرستانوں میں نہ کرے، ولا فی طرق کے راستوں میں بھی نہ کرے جہاں سے لوگوں کا گزر ہے، وسیقہ کی گلیوں میں بھی نہ کرے، ولا اللہ طرفہ، اور نہ راستے اور گلیوں کے اطراف میں بھی، سائٹوں پر بھی واش روم نہ کرے۔ ولا فی نادی، نادی ایسی جگہوں بولتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، متی صدی کے چاند شام کو عصر کو جمع ہوتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں معاشرے کی، کوئی اچھی وہاں میٹنگ گاہ ہے، وہ جگہ ہے باہر، گاؤں کی کسی کونے میں، تو اس کو جہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، معاشرے کے اس علاقے کے مسائل پر گفتگو ہوتی ہے، یا ویسے ٹائم پاس کرنے کے لیے وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ مشخص ہے۔ چاند اردو میں چوپال بولتے ہیں، لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ جہاں باتیں کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ایسی جگہوں پر بھی واش روم نہ کریں۔ ولا فی الجہرۃ، جوہرا جو ہے جانوروں کے بل کو بولتے ہیں، جیسے چونٹی وغیرہ، کیڑا مکوڑا، ان کی بل کو یعنی کھونچھاں کو، ان میں بھی نہ کریں، کیونکہ اس سے ان کی زندگی یقیناً تکلیف میں ہوگا اس وجہ سے۔ وَأَن لَا تَسْتَقْبِلَ الرِّيَاحَ، اور یہ کہ ہوا کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھیں، وَلَا الصَّعِيدَ، اور نہ جو ہے سخت زمین کی طرف، زمین کی طرف رخ کر کے بیٹھیں، وَلَا الصَّعِيدَ یعنی چٹان کو بولتے ہیں، اونچی جگہ پہ، اونچی جگہ کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھیں، وَلَا الصَّلْبَ مِنَ الْأَرْضِ، اور نہ سخت زمین پر واش روم کے لیے بیٹھیں، کیونکہ ان تمام صورتوں میں جو ہے گندگی جو ہے ہماری طرف رخ کرے گا، اس کو رخ ہماری طرف کرے گا، تاکہ لَأَلَّا يَنْحَدِرَ، تاکہ پلٹ کے نہ آ جائیں وہ گندگی لے کر آپ کی طرح، ولا يترشش، اس کی چھینٹیں ہم پہ نہ پڑیں، ٹھیک ہے، تاکہ چھینٹیں ہم پہ نہ پڑیں، اس لیے جو ہے پاکی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کی طرف، ہوا کی طرف، چٹان پہ اور سخت زمین پر نہ کریں۔ وَأَن تَحْفِرَ الْأَرْضَ، اور یہ کہ زمین کو کھودیں، ایسی جگہوں پر اگر مجبور ہو جائیں تو
زمین کو کھودیں و تولی نہ اس کو نرم کریں اب بقدر حاجت ضرورت کے مطابق وَأَلَّا تَسْتَقْبِلَ الشَّمْسَ اور واش روم بیٹھیں تو کھلی فضا میں سورج کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھیں وَلَا الْقَمَرَ کھلی فضا میں بیٹھا ہو اور چاند کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھیں وَلَا الْكَوَاكِبَ الْمُتَعَيَّنَةَ اور نہ متعین ستاروں کی طرف جیسے اسکرچن ہاں جی دو دفعہ مشخص معین اور روشن ستارے ہوتے ہیں ان کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھیں ان کا البتہ یہ تینوں صورتیں اس وقت ممنوع ہے سنت کے خلاف ان کنت فی الفضا اگر آپ کھلی فضا میں ہو تو اور تیسر اور آپ کے لیے ممکن ہو ان کی طرف رخ نہ کرنا وَإِن يتيسر اور اگر میسر نہ ہو اس کی طرف رخ کیے بغیر تو فتحجب العورۃ بساتر تو مقام پردے کو کسی بھی لباس یا پردے کے ذریعے سے چھپائیں من نور ان چیزوں کے نور سے اور پھر آپ کے لیے کراہت نہیں ہے سنت کے خلاف کیونکہ مجبوری ہے اما فی الجدران لیکن اگر آپ چار دیواری کے اندر ہے گھر کے واش روم میں ہیں ہاں جی اور تو ایسی صورت میں فلا باس بھی پھر تو اس میں بیٹھ کر سورج چاند ان کی طرف رخ ہو جائے تو پھر کوئی کراہت نہیں سنت کے خلاف نہیں کیونکہ وہ یہاں کسی سورج چاند ان چیزوں کی کوئی بے حرمتی کا پہلو نہیں پایا جاتا کیونکہ چار دیواری کے اندر یہ مکروہ اور سنت جو ہے آداب بتا دیا سنتیں بتا دیا ہاں جی کہ یہ کام ان جگہوں پہ واش روم کے لیے نہیں بیٹھنا ہے آگے فرماتے ہیں شریعت وان تصب الماء استنجا کرنے کے لیے آپ پانی کو بہائیں بالید الیمنی دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں و تغسل العورۃ اور مقام پردے کو دھوئیں بالید الیسری بائیں ہاتھ سے دھوئیں یعنی دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں بائیں ہاتھ سے دھوئیں الا بضرورت مگر مجبور ہو جائے کسی ہاتھ میں کوئی تکلیف ہو زخم ہو جس سے وہ اگر دائیں ہاتھ سے پانی نہیں ڈال سکتے پھر تو جیسا میسر ہو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسا آپ کے لیے ممکن ہو اسی طرح آپ طہارت کریں پھر آگے فرماتے ہیں وَأَن تَمْشِيَ قبل الاستبراء یعنی اور یہ کہ چلیں چند قدم چلیں استبراء سے پہلے استنجا سے پہلے خطوات کم سے کم 3 قدم کیونکہ بعد میں اکثر آیا اس سے خطوات میں یہاں 3 قدم ہوگا استنجا سے پہلے 3 قدم چلیں یہ البتہ دیہاتوں میں ممکن ہے دیہاتوں کے واش روم میں یہ ممکن ہے کیونکہ وہاں واش روم الگ جگہ پر ہے اور استنجا کی جگہ الگ جگہ پر ہے تو وہاں پر یہ ممکن ہے شہروں میں ناممکن ہے شہروں میں اگر یہ ہو تو گندگی اور پھیل جائے ساری چیزیں نجیس ہو جائے گا یہاں یہ حکم نہیں ہے یہ دیہاتوں کا مسئلہ ہے اس زمانے کے ماحول کو مد نظر رکھ کر شاہ صاحب نے فرمایا ہے ابھی ہمارے ماحول سے یہ مطابقت نہیں رکھتا ہمارے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہے ممکن نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے اس کی خلاف ورزی اگر کوئی 3 قدم نہیں چلا تو اس میں سنت کی خلاف ورزی نہیں کیا کیونکہ اس کا مفسدہ زیادہ ہے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے وَأَن تَمْشِيَ قبل الاستبراء اور استبراء سے یعنی استنجا سے پہلے چلیں 3 قدم خطوات او اکثر یا اس سے زیادہ اسے شاہ نے فرمایا ان تیسر اگر ممکن ہو تو دیہاتوں میں ممکن ہوتی ہے وہاں سسٹم ہی ایسا ہے تو جگہ الگ الگ ہے طہارت کی جگہ الگ ہے وہاں ممکن ہے اور یہاں چونکہ ممکن نہیں ہے اس لیے یہاں یہ سنت ہے شہروں میں یہ سنت ہے نہیں ہے وہاں تنہا اور یہ کہ استنجا سے پہلے کھنکھاریں یہ اس پیشاب کے خطرات نکلنے کے لیے البتہ خواتین کے لیے مناسب نہیں ہے ہاں جی وَأَن لَا تَصُبَّ الماء اور یہ کہ نہ بہائیں پانی نہ ڈالیں پانی فی موضع قضاء الحاجت موضع جگہ قضاء حاجت کی جگہ پر واش روم جہاں ہوا ہے اس جگہ پر پانی نہ ڈالیں یہ بھی جو ہے دیہاتوں کے واش روم کو مد نظر رکھ کر اس زمانے کے واش روم کے طرفوں کو مد نظر رکھ کر کہا جو آج سے 600-700 سال پہلے ہیں البتہ ابھی بھی دیہاتوں میں ہے دیہاتی جو دیسی باتھ روم ہے اس میں پانی ڈالیں گے تو گندگی اور پھیل جاتا ہے اس وجہ سے وہ بدبو اور پھیل جاتا ہے اس لیے وہاں یقیناً منع ہے کیونکہ اس میں گندگی پھیل جاتا ہے لیکن شہروں میں ابھی جو ہمارا سسٹم ہے ہاں جی اس سسٹم میں تو پانی نہ ڈالنا واجب ہے نہ صرف مستحب ہے واجب ہے اور نگر میں رہنا ناممکن ہو جائے گا اس لیے یہاں تو پانی ڈالنا واجب ہے حالات اسلام جو ہے حالات کے تحت چلنے والا دین ہے حالات الوقت کے مطابق اسلام ہمیں رہنمائی فرماتا ہے تو یہاں پر جو ہے حالات چینج ہو گیا تو اس زمانے میں ہمیں جو ہے
ہم پانی ڈالنا پر یہاں تو ڈالنا واجب ہے، نہ صرف سنت ہے۔ ہاں جی، یہاں پانی ڈالنے میں کوئی منع نہیں ہے، بلکہ پانی ڈالنا واجب ہے۔ صاف کرنے جگہ کو واجب ہے، باتھ روم کو آج کل جو باتھ روم ہے شہروں میں جو سسٹم چلا ہوا ہے، اس میں نہیں چلیں گے تو آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا زندگی کرنا۔ یہ واضح بات ہے، اس میں کوئی مبالغ کوئی بات ایسی بات ہاں جی سوچنے کا موضوع نہیں۔ تو یہ دیہاتی سسٹم کو مد نظر رکھ کر شاشد علیہ رحمٰن نے اپنے زمانے کے حالات کو مد نظر رکھا، کہا کہ وہ اللہ تصب الماء، یہ کہ نہ ڈالیں پانی، نہ بہائیں پانی کی موضع جگہ پر، فی میں قضاء الحاجت، قضاء حاجت کی جگہ پر پانی نہ ڈالیں۔ یہ اس زمانے میں چونکہ اسے گندگی پھیل جاتا تھا، ہمارے زمانے میں پانی ڈالنا واجب ہے۔ مزید فرماتے ہیں جب آپ واش روم جائیں گے تو دعوت الدین ہمیشہ دے دیں، وان تقدمہ، یہ کہ آپ آگے کریں، رج لگل یوسا، واش روم جاتے ہوئے بائیں پیر کو پہلے اندر رکھیں۔ یہ بھی آداب میں سے سنتوں میں سے، واش روم جاتے ہوئے بائیں رجل پیر، یسرا بائیں، بائیں پیر کو تقدمہ پہل کریں، پہلے اندر رکھیں اور اندر داخل ہو جائیں۔ وہ اندر دخول، یعنی اندر دخول واش روم میں داخل ہوتے ہوئے، واش روم میں داخل ہوتے ہوئے بائیں پیر کو اندر رکھیں، اندر دخول الخلا، خلا بیت الخلا میں، والیمنا، اور بائیں اور ہاں جی وان تقدم رجلک یسرا، بائیں پیر کو، میں نے شاید دائیں کا، یہ کہ پہل کریں دائیں آپ کے بائیں پیر کو اندر دخول الخلا، بیت الخلا میں داخل ہوتے ہوئے، جگہ خین کام ہونا جاتا ہے، بائیں پیر کو اندر رکھیں، والیمنا، اور ٹنگ کام ہو، ہاں جی جگہ، اور اردو میں جو ہے دائیں پیر کو اور پہلے باہر نکالیں، اندر خروج، باہر بھی میں والا، باہر بھی میں والا، ٹنگ کام ہو وہ باہر کیوں، دائیں پیر کو پہلے باہر نکالیں اور اندر باتھ روم میں جاتے ہوئے ہاں جی خین کام ہو بائیں پیر کو پہلے اندر رکھیں۔ یہ یعنی مسجد کا برخلاف ہے، مسجد میں جاتے ہوئے دائیں پیر کو پہلے اندر رکھنا ہے، بائیں کو بعد میں رکھنا ہے۔ مسجد سے نکلتے ہوئے بائیں پیر کو پہلے باہر رکھنا ہے، پھر دائیں کو بعد میں باہر رکھنا ہے۔ تو مسجد کا بالکل الٹ صورت جو ہے یہ واش روم میں ہے، اس کا الٹ صورت۔ پھر فرماتے ہیں وان تقولا، اور آپ کہیں عند دخول الخلا، بیت الخلا میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، ہاں جی اللہم یا اللہ، انی اعوذ بکا، انی بے شک میں اعوذ بکا، تیرے حضور میں پناہ مانگتا ہوں، من الخبث والخبائث، خبث ناپاک مذکر صنف کی روحوں کو بولتے ہیں، خبائث ناپاک یعنی مؤنث صنف کی روحوں کو بولتے ہیں، یعنی جن اور پری، اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جن مذکر صنف ہے، پری مؤنث صنف ہے، غیر مرئی مخلوقات ہیں جو انسان دیکھ نہیں سکتے ہیں، ان کی بھی بہت سے قسمیں ہیں، اس لیے یہاں جن پرندی کا خبث اور خبائث کا، تاکہ سب کو شامل ہو جائے، ہر وہ قسم کے غیر مرئی نظر نہ آنے والی مخلوقات، خواہ وہ مذکر صنف کا ہو خواہ مؤنث صنف کا ہو، ان کی شر سے اللہ کے حضور میں پناہ مانگتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ میں تیرے حضور میں پناہ مانگتا ہوں خبث اور خبائث سے، ہر ان کی ناپاک اور ناپاکیوں سے، ہاں جی جو مختلف روحیں ہوتی ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، اور من شیطان رجیم، اور شیطان مردود کے شر سے، ہاں شیطان سرکشی کے معنی میں، رجیم اللہ طرف سے لعنت شدہ، اللہ کی درگاہ سے نکالا ہوا، مردود مخلوق کو بولتے ہیں، شیطان مردود کی شر سے میں تیری درگاہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اس دعا کے بارے میں بہت سے حدیث میں آیا ہوا ہے، جو شخص پابندی سے جب بھی واش روم جائیں اس دعا کو پڑھتے رہیں تو اس پر کہتے ہیں کسی قسم کی جنات وغیرہ کا حملہ نہیں ہوا، کیونکہ جنات وغیرہ جو معلومات ہے یہ انہی جگہوں پر زیادہ تر رہتے ہیں، گندی جگہوں پر وہ لوگ رہتے ہیں، تو اس لیے انہی جگہوں پر ہمیں نقصان زیادہ پہنچاتے ہیں۔ تو جو بندہ یہ دعا پڑھتے ہوئے دل میں پڑھتے ہوئے جائیں گے اس کو ایسا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور پھر واش روم سے فارغ ہو کر باہر نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، عند الخروج، واش روم سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، الحمد للہ الذی، الحمد تمام تعریفیں للہ اس اللہ کے لیے، الذی جس نے اخرج نکالا، انی مجھ سے الازاد تکلیف دہ چیز کو اور گندگیوں کو مجھ سے نکالا، اور وہ عافانی، اور مجھے بالکل عافیت بخشی اور سکون بخشا، ہاں جی تو یقیناً انسان کو جو ہے اس دعا کے قدر اس بات ہوتی ہے جن کو کئی دن سے قبض نہ ہو جائے، ہاں جی اور تکلیف اضافہ ہو جائے تو
ایسے موقع پر اس نعمت کا ہمیں قادر ہو جاتے ہیں۔ عام حالتوں میں ہمیں اس نعمت کا کوئی قادر نہیں ہوتا ہے، لیکن ایسے دنوں میں ضرور قادر ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر کتنا احسان فرمایا، کیونکہ ایسی بیماریوں میں انسان مر بھی سکتا ہے اگر مسلسل کئی دن انسان قابض نہ ہو جائے، بہت خطرناک ہوتی ہے، اور اندرونی نظام کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ ان نعمتوں پہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کریں۔ اور مثلا یا اس جیسی کوئی اور دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہی کلمات کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم ہمیں دین سمجھ کر اور دین پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور میرے عزیز خاران گرامی پر اپنے بے نہایت رحمت نازل فرما۔ عام حالتوں میں ہمیں اس نعمت کا کوئی قادر نہیں ہوتا ہے، لیکن ایسے دنوں میں ضرور قادر ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر کتنا احسان فرمایا، کیونکہ ایسی بیماریوں میں انسان مر بھی سکتا ہے اگر مسلسل کئی دن انسان قابض نہ ہو جائے، بہت خطرناک ہوتی ہے، اور اندرونی نظام کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ ان نعمتوں پہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کریں۔ اور مثلا یا اس جیسی کوئی اور دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہی کلمات کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم ہمیں دین سمجھ کر اور دین پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور میرے عزیز خاران گرامی پر اپنے بے نہایت